السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سنیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح اذیت دی جا رہی تھی، ابو لہب جس میں پیش تھا، جو آگے تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے میں، گستاخی کرنے میں، اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی، پریشان کیا۔ ایک گروہ انہوں نے بنا لیا تھا اور یہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھی تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کا گروہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی میں رہا کرتا تھا۔ یہ ایک پوری کی پوری ٹولی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نماز جب پڑھا کرتے تھے تو یہ لوگ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچایا کرتے کہ بکری کی جو بچے دانی ہوا کرتی ہے، یعنی جب ذبح کرتے ہیں اس کی بچے دانی جو پھینک دیا کرتے ہیں، تو اس بچے دانی کو لے کر آتے تھے اور اس طرح نشانہ بنا کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں پھینکتے کہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر گرتی تھی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ اور اس طرح بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے پر ہانڈی رکھی جاتی کھانا بنانے کے لیے، تو یہ لوگ اس بکری کی بچے دانی کو لے کر اس طرح نشانہ بنا کر سیدھے اس طرح پھینکتے تھے کہ سیدھے ہانڈی کے اندر جا کر گرتی تھی۔ یعنی یہ گروہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تکلیف دینے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ستایا گیا۔ ایک مرتبہ تو یہ گروہ بیٹھا ہوا تھا، کئی لوگ خانہ کعبہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھنے کے دوران یہ گروہ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فلاں اونٹ کی اوجڑی کو لا کر آپ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ تو ان میں سے عقبہ بن ابی معیط اٹھتا ہے، جو بدبخت یہ اٹھتا ہے اور نبی صلی اللہ اس اونٹ کی اوجڑی کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں سجدے میں جاتے ہیں تو یہ بدبخت اونٹ کی اوجڑی جو کہ بڑی بھاری بھرکم ہوا کرتی ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں آپ کے اس جگہ پر رکھ دیتا ہے، یعنی جو کندھوں کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے اور وہیں سجدے کے اندر آپ برقرار رہے، سجدے کے اندر ہی رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بچی تھی وہ آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اوجڑی کو اٹھا کر پھینکتی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، اللہم علیک بقریش، ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اور یہ اس جگہ تھی جو دعا قبول ہونے کی جگہ تھی، خانہ کعبہ۔ تو جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے تو انہیں بڑا غم لاحق ہوا، کیونکہ یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر بددعائیں اور دعائیں قبول کی جاتی تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے لے کر اللہ رب العالمین سے بددعا کی تھی۔ وہ اس طرح، اے اللہ رب العالمین تو ابو جہل کو پکڑ، اے اللہ رب العالمین تو عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ ولید بن مغیرہ کو پکڑ لے، اے اللہ ولید بن عتبہ کو پکڑ لے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں کی اور جن جن لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نام لے کر بددعا کی تھی، تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا کے اندر نام لیا تھا، وہ جب جنگ بدر ہوئی تو سارے کے سارے جن کا نام لیا گیا تھا وہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا تھا اور ان لوگوں کی لاش کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کسی طریقے سے بھی سر نہیں چھوڑی تھی۔ تو معلوم ہوا یہ وہ زمانہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکلیف کا وقت گزر رہا تھا، کس طرح ان دشمنوں نے، ان بدبختوں نے نبی علیہ السلام کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ انشاءاللہ العزیز کچھ اور آگے تذکرہ کیا جائے گا کہ کس طرح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔